الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے، صالح نہیں بن سکتے، ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے، کیوں؟ اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو. یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دو گے تو ہی تم ایک اچھا انسان اللہ کی نظر میں، بندوں کی نظر میں نہیں. بندوں کی نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے جھگڑے کرانے والا ہو، مگر اللہ کی نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امنیت پسند ہو. اور دیکھیے بزدلی کی بنا پر امن پسند ہونا اور بات ہے، یعنی بزدل ہو کر امن پسند ہونا اور بات ہے، لیکن طاقت رکھ کر امن پسند ہونا یہ اہل بیت کا کمال ہے. اب اگر میدان جہاد سے بھاگنے والے نعرہ لگائیں کہ ہم تو امن پسند ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو 87 جنگوں میں تلوار چلائی اور جس علی نے وہ کہے کہ میں امن پسند ہوں، یہ منزل کمال کی منزل. اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اللہ کی راہ میں اس چیز کو نہیں دو گے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، نیک ہے، صالح بننا چاہتے ہو. اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم تو پورا اترتے ہی نہیں ہیں. ہم کہاں سے اترتے ہیں؟ کہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ مزاج یہ ہے کہ اگر دوسرے کی بھی ہو اور ہمیں پسند ہے تو ہم اسے بھی دے دیتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ انسان کا اللہ کی راہ میں دیکھا ہے، چاہے کوئی مولوی ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، چاہے جس منزل کے گریڈ کا انسان ہو. تو اب آئیے کون تلاش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اس آیت پر کوئی پورا نہیں کرتا، کوئی آیت بھی پورا نہیں کرتا. آرام سے سمجھے گا، بالکل بڑی تبلیغ ہے، شاید کسی حد تک ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا بڑا پریشان ہوں، گھر میں فاقہ ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے. امام کو بڑا افسوس ہوا اور امام نے اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی. دیکھیے نماز پریشان ہے چاہنے والا، نماز پڑھ رہا ہے امام، لیکن عزمی انسان کو اس منزل تک چاہنے والا ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے کی محبت ہونا چاہیے، اس منزل کی محبت ہو کہ اگر تم پریشان ہو تو دعا امام کرے ہمارے لیے. اس منزل کا نہ ہو کہ ہم صرف دعویٰ کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کی خدمت میں جائے تو امام ہم سے منہ موڑ دیں. جیسے یہ آیا کہ مولا پریشان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اول وقت کا نمازی نماز پڑھتا تھا، ہر نیک عمل انجام دیتا تھا. آیا کہا مولا پریشان ہوں، میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور 3 دن کا فاقہ ہے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے فوراً مصلی کو بچھایا اور جب مصلی بچھایا تو 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب جو مصلی کو اٹھایا تو 2 دن
मुसल्ले को उठाया तो मुसल्ले के नीचे से 2 दिरहम निकले। इमाम ने वो 2 दिरहम उठाए और उठाने के बाद उसको दिए। नाम था साद, जनाब साद, छठे इमाम के सहाबा में से जनाब साद भी थे। इमाम ने 2 दिरहम अपने चाहने वाले को दिए और देकर फरमाया तुम इन 2 दिरहम से तिजारत शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, तिजारत करो। उसने तिजारत शुरू की। अव्वल वक्त का नमाजी, मजलिसों में आने वाला, सब काम अव्वल वक्त अंजाम देने वाला। जब इमाम ने 2 दिरहम दिए और तिजारत शुरू हुई तो अब इमाम अकेले मस्जिद में इंतजार करते थे, पूछते थे साहब कहाँ है। जब तक गुर्बत थी तब तक अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही पैसा आया तो मस्जिद भी भूल गया, नमाज भी भूल गए, इमाम को भी भूल गए। इसलिए ऐलान मोहतरम एक जुमला याद रखिएगा, दौलत हर किसी से नहीं संभलती है, दौलत को संभालने के लिए ज़ब्त होना चाहिए। दौलत ही बिगाड़ती है, दौलत ही इंसान को संभाल देती है। दौलत इंसान को, दौलत हर किसी से नहीं संभालती है। कहते हैं ना कि अगर कम ज़र्फ को दौलत मिल जाए तो उसी नशे में मर जाता है कि मेरे पास अब इमाम तलाश करते हैं, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, जनाब साद मस्जिद में नहीं आते। अव्वल वक्त नमाज पढ़ने वाला इंसान एकदम मस्जिद से गायब हो जाए तो अब इमाम एक दिन उसकी तिजारत की दुकान पर पहुंचे। मदीने में बहुत बड़ी दुकान हो गई उसकी, तिजारत पहचान है। बोला वो कैसे? तो जनाब जाबिर से इमाम अली शाह फरमाते हैं, एक दिन अली सलात पढ़ दिया मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाबिर सुनो, ये तमाम की तमाम चीजें आखिरी जमाने के इंसान की पहचान है। तो बोला वो कैसे? इमाम फरमाते हैं, जाबिर वो जो तुमने आसमान से जमीन तक कपड़ा पड़ा हुआ देखा वो कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का भेजा हुआ दीन है जो जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ होगा। यानी अल्लाह का भेजा हुआ दीन दीन इस्लाम है। और वो इंसान जो आवाज दे रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो अल्लाह का मशहूर फरिश्ता जिब्राइल है। वो हर इंसान को आवाज देकर कह रहा है कि पूरा दीन हासिल करो, पूरा इस्लाम हासिल करो। मगर कोई भी पूरा दीन हासिल नहीं करता, कोई एक बारिश लेकर चला जाता है, जिसको जितनी जरूरत है उतना दीन लेकर चला जाता है। कोई भी पूरा दीन हासिल नहीं करता। किसी को एक मसला मालूम चाहिए तो एक मसला मालूम करके चला जाता है, उसको दूसरे मसले का पता नहीं। किसी को 2 मसले की जरूरत है, 2 मसले पूछना चला जाता है, किसी को जरूरत नहीं, ऐसा होता। तो पूरा दीन कोई भी हासिल नहीं करता। तो बोला मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा एक इंसान जिसके हाथ पर 2 तालाब है, एक इस हाथ में भी तालाब है, इस हाथ में भी तालाब है। वो इस तालाब से पानी को निकालता है, इस तालाब में पानी को डालता है। ना ये तालाब खाली होता है, ना ये तालाब भरता है। इमाम बोला ये क्या है? का जाबिर ये भी आखिरी जमाने में इंसानों की पहचान होगी। तो बोला वो कैसे? बड़ी तवज्जो। इमाम फरमाते जाबिर वो जो इंसान खड़ा हुआ है जिसके पैर जमीन पर है और सर आसमान पर है, वो कोई इंसान नहीं है, काफिर का वो मलाकुल मौत है। उसके एक हाथ में दुनिया है, एक हाथ में आखिरत है। एक हाथ पर दुनिया और एक हाथ पर आखिरत है। वो दुनिया से उठाता है, आखिरत में डालता है। ना दुनिया कम होती है ना आखिरत बढ़ती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ना आखिरत बढ़ती है। कमोना इस कदर मौत होंगी। इमाम शाह फरमाते हैं जाबिर गुनाह इस कदर हो जाएंगे आखिरी जमाने में कि इंसान का पता ही नहीं चलेगा कि अच्छे काम करने वाला कौन है, बुरे काम करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला वो कैसे? कि हर इंसान अपने चेहरे पर नेकी की कमा ओढ़े हुए होगा। हर इंसान, उसमें मैं भी सिर्फ आपको नहीं कह रहा, हर इंसान अपने चेहरे पर नेकी की नकाब ओढ़े हुए होगा और हर इंसान चाहेगा ये नकाब हमेशा पड़ी रहे। लेकिन मरने के बाद पता चलेगा ये तो नेक था ही नहीं। यानी मरने के बाद पता चलेगा कि नेक था ही नहीं। अल्लाह अकबर। का मौला मैं और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि एक इंसान उसके 3 चेहरे हैं।
اور تینوں منہ سے کھا رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. تین چہرے اور اس کے بعد پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. ایک وقت پڑھ لیجیے محمد والے اللهم صل على محمد یا علی. اگر میں ابھی فضائل پڑھنے لگتا ابھی بولنے لگ جاؤ گے. ایسا نہیں فضائل نہیں پڑھتا ہے. تو امام نے کہا کہ جابر یہ بھی آخری زمانے کے انسان کی پہچان ہے. تو مولا آخری زمانے کے انسان کے تین منہ ہوں گے یعنی کیا تین چہرے ہوں گے؟ کہنا جابر چہرہ تو ایک ہی ہوگا مگر دن کے 3 وقت میں کھائے گا. دن میں 3 وقت کھائے گا اور یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے. اس کو صرف کوئی پتہ نہیں ہوگا, کوئی خبر نہیں. اس کو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے. اب وہ چاہے حلال سے بھرے یا حرام سے بھرے وہ 3 وقت کھائے گا. تینوں وقت کھا کر کہے گا کہ میں بھوکا ہوں. یعنی انسان آخری زمانے کا دیکھیں 3 وقت کھایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. صبح میں ناشتہ بھی ہے, دوپہر میں بھی ہے, رات میں بھی, مغرب کے بعد ہے اور اس کے بعد 12 بجے بھی کہہ رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے. امام کا ایک ایک جملہ عبرت سے بھرا ہوا ہے. جو 1400 سال پہلے معصومین علیہ السلام نے فرما دیا وہ آج پتھر کی لکیر بنا ہوا. دنیا میں کوئی انسان اس کو کاٹ نہیں سکتا. آخری زمانے کا انسان 3 وقت کھائے گا اور 3 وقت کھانے کے بعد بھی کہے گا کہ میں بھوکا ہوں. مولا میں اور آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ ایک انسان, ایک خاتون ہے اور ایک آدمی ہے, وہ اپنے ہی بچے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں. اپنے ہی بچے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی آخری زمانے کے انسان کی پہچان ہے. کہ مولا وہ کیسے کہ آخری زمانے کا انسان اپنے بچے کو ہر علم سکھائے گا, سب کچھ پڑھائے گا مگر قرآن نہیں پڑھائے گا. اپنے بچے کو سب کچھ پڑھائے گا, ہر علم سکھائے گا, پیسہ خرچ کرے گا اس کے پیچھے مگر فری میں پڑھانے والے قرآن کو نہیں پڑھائے گا. تو مولا کیا مطلب کہ گویا جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہ دے وہ ایسا ہے جیسے اپنے بچے کا گوشت کاٹ کر کھا رہا ہو. سمجھیے گا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں جو زبان پیغمبر سے خیر ہو. آپ کیا سوچتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی خیر کیا ہے, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ دنیا میں ہمارا مزاج یہ سوچتے ہیں سب سے بڑی نیکی نماز ہے, مگر آج